پیارے دوستو، پھل صرف درخت کو ہی نہیں، خالص نیت اور ارادے کو بھی لگتا ہے۔ کچھ تکلیفیں ہمارا امتحان لینے نہیں بلکہ اپنے ساتھ جڑے لوگوں کی پہچان کروانے آتی ہیں۔ ہم ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں لوگ ڈرامے دیکھ کر روتے ہیں اور حقیقت دیکھ کر کہتے ہیں کہ سب ڈرامہ ہے۔ انسان اتنا کم ظرف ہے کہ ایک خوشی کو لے کر ہمیشہ ہنس نہیں سکتا، پر ایک غم میں طویل عرصے تک روتا رہتا ہے۔ برا چاہنے والوں سے مت ڈرو، بس ہمیشہ یقین رکھو کہ 70 ماؤں سے زیادہ چاہنے والا تمہارا رب کبھی تمہارا برا نہیں ہونے دے گا۔ پیارے دوستو، بے خوف ہونے کے لیے باکردار ہونا ضروری ہے۔ دنیا میں سب سے مہنگی چیز بھروسہ، جسے بنانے میں عمریں بیت جاتی ہیں اور گنوانے میں چند سیکنڈ لگتے ہیں۔ زندگی قدرے آسان ہو گئی جب میں نے یہ جان لیا کہ ہر شخص اپنی زبان سے اپنا ظرف اور اپنی تربیت دکھاتا ہے، دوسرے کا عکس نہیں۔ وہ معجزوں کا بادشاہ ہے، جب چاہے حالات بدل سکتا ہے۔ غلط فہمی اور غصے سے ہی تعلق ٹوٹتے ہیں، ورنہ گلے لگا کر کون کہتا ہے کہ آج سے ہمارا تعلق ختم۔ سمجھدار انسان جب رشتے نبھانا بند کر دے تو سمجھ لینا اس کی عزت نفس کو شدید ٹھیس پہنچی ہے۔ زندگی کی حقیقت بس اتنی سی کہ پل بھر میں انسان یاد بن جاتا ہے۔ کچھ توڑنے سے پہلے یاد رکھیے کہ ٹوٹی ہوئی چیز جوڑ کر بھی کبھی پہلے جیسی نہیں رہتی۔ خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے دوسروں سے جیتنے کی بجائے ان کے ساتھ جینا سیکھیں۔ جو آپ کو اپنی زندگی میں مسافر کا درجہ دے، اسے اپنے دل میں رہائش کا مقام مت دیجیے۔ کون آنکھوں میں چھپے کرب کو پڑھتا ہوگا؟ کون آنکھوں میں چھپے کرب کو پڑھتا ہوگا؟ لوگ اتنے بھی سمجھدار کہاں ہوتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ صدقہ مصیبت کو قریب نہیں آنے دیتا، لیکن ہم صدقہ مصیبت آنے کے بعد دیتے ہیں۔ مزاج کے خلاف بات پر مسکرا کر نظر انداز کر دینا لڑنے سے بہتر ہے۔ مسلمانوں کے زوال کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ مسلمانوں میں عبادت اور عبادت گاہوں کا تو بڑا خیال ہے، لیکن انسان کا نہیں۔ دنیا کی تمام اشیاء ضائع ہو جانے کے بعد پھر دستیاب ہو سکتی ہیں، لیکن ضائع شدہ وقت واپس نہیں آ سکتا۔ وقت کی قدر کریں اور اسے کارآمد بنائیں۔ کسی گناہ کا عام ہو جانا اسے حلال نہیں کر دیتا، بلکہ عذاب الہی کا خطرہ مزید بڑھا دیتا ہے۔ پیارے دوستو، عروج کے وقت اوقات میں رہو، کیونکہ زوال پوچھ کر نہیں آتا۔ زندگی میں 2 چیزیں یاد رکھیں: جب آپ اکیلے ہوں تو اپنے خیالات کا خیال رکھیں، اور جب آپ لوگوں کے ساتھ ہوں تو اپنے الفاظ کا خیال رکھیں۔ مردار ہے وہ معاشرہ جہاں مظلوم یہ نہ بتا سکے کہ ظالم کون ہے۔ دنیا کا سب سے مشکل اور عظیم کام دوسروں کے جذبات کی قدر کرنا ہے۔ حق بات کی پہلی نشانی یہ ہے کہ اس کی ہمیشہ مخالفت ہوتی ہے، جس کی کوئی مخالفت نہیں وہ قطعاً حق نہیں۔ اپنا غم سوچ سمجھ کر بانٹیں۔ اس دنیا میں ہم درد کم اور سر درد زیادہ ہے۔ قسمت کا ہی پیارے دوستو، قسمت کا لکھا ہی اگر سب کچھ ہوتا تو اللہ کبھی ہمیں دعا کی
توفیق نہیں دیتا۔ نیکیاں کمانے کی بھی فکر کرو، یہ بھی تمہاری ہی دولت ہے۔ ذرا غور کر کے دیکھو کہ تم نے آخرت کے لیے کتنی دولت جمع کی ہے۔ قبرستان کی خاموش قبروں سے عبرت لو اور انہیں دیکھا کرو، گناہ سے بچنے میں آسانی ہوگی۔ فضول گفتگو سے دو قسم کے لوگ ہی بچ سکتے ہیں، ایک جس میں علم کی کثرت ہو، دوسرا جس میں ذکر کی کثرت ہو۔ لوگوں کو ایسی باتیں اور اعمال بتاؤ جن سے ان کو جنت حاصل کرنے میں آسانی ہو۔ دشمن بنانے کے لیے ضروری نہیں کہ لڑا جائے، آپ ذرا کامیاب تو ہوں، دشمن خیرات میں ملیں گے۔ انسان تو ہر گھر میں پیدا ہوتا ہے، مگر انسانیت کہیں کہیں پیدا ہوتی ہے۔ پیارے دوستو، ہمیں بتانا کیوں پڑتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں؟ ہمارا کردار ہمارے مسلمان ہونے کی گواہی کیوں نہیں دیتا؟ انسانیت کا تقاضا ہے کہ کسی دشمن کو بھی تکلیف میں دیکھ کر خوش نہ ہوا جائے۔ دنیا کے تکبر سے انسان اتنا برباد نہیں ہوتا جتنا دین کے تکبر سے برباد ہوتا ہے۔ ایسے نیک نہ بنے کہ آپ کو ہر بندہ گنہگار نظر آنے لگ جائے۔ برائی کو اختیار کرنا بہت آسان ہے، جبکہ اس کو چھوڑنے کے لیے مضبوط ارادوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ آدھی زندگی ہم نے علم حاصل کرنے میں گزار دی، اور کیا سیکھا؟ ایک دوسرے کو اپنے سے نیچا دکھانا۔ پیارے دوستو، بہترین مبلغ وہ ہے جس کے پاس الفاظ کے بجائے کردار ہو۔ اگر کچھ لینے کی خواہش ہو تو بزرگوں کی دعائیں لو، اگر کچھ دینے کی خواہش ہو تو اللہ کی راہ میں دو۔ جس طرح لیمو کی ایک بوند ہزاروں لیٹر دودھ کو برباد کر دیتی ہے، اسی طرح انسان کی انا بھی اچھے سے اچھے رشتے کو برباد کر دیتی ہے۔ اچھی زندگی اچھی صورت سے نہیں، نیت سے ملتی ہے۔ کوئی کہتا ہے دنیا پیار سے چلتی ہے، کوئی کہتا ہے دنیا دوستی سے چلتی ہے۔ میں نے آزمایا تو پتہ چلا کہ دنیا تو مطلب سے چلتی ہے۔ اگر خوش رہنا ہے تو دو چیزیں بھول جاؤ، وہ برا سلوک جو کسی نے تمہارے ساتھ کیا، اور وہ اچھا عمل جو تم نے کسی کے ساتھ کیا۔ ایسے مال کا کوئی فائدہ نہیں جس میں سخاوت نہ ہو۔ بات نیت کی ہوتی ہے، کوئی کعبے سے بھی خالی ہاتھ لوٹاتا ہے، اور کوئی گھر بیٹھے رب کو پا لیتا ہے۔ مجھے نہیں پتا لوگ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں، لیکن میرے رب کو پتا ہے کہ میں نے کبھی کسی کا برا نہیں سوچا۔ تماشائیوں کے کہکوں میں آوازیں میرے عزیزوں کی تھی۔ زندگی میں بہت سی چیزیں اتنی دیر بعد ملتی ہیں کہ تب تک ان کی طلب ہی ختم ہو جاتی ہے۔ یادیں ہمیشہ خاص ہوتی ہیں، کبھی روتے ہوئے دنوں کو یاد کر کے ہنستے ہیں، اور کبھی ہنسنے کے دنوں کو یاد کر کے روتے ہیں۔ یہی زندگی ہے۔ خواہش سے نہیں گرتے پھل جھولی میں، وقت کی شاخ کو میرے دوست ہلانا ہوگا۔ کچھ نہیں ہوگا اندھیروں کو برا کہنے سے، اپنے حصے کا دیا خود ہی جلانا ہوگا۔ پیارے دوستو، کچھ لوگوں کی فطرت پرندوں کی طرح ہوتی ہے، جہاں دانا وہیں ٹھکانا۔
کوشش کریں رشتوں میں مخلص رہیں۔ انسان بعض اوقات تناؤ میں ایسے فیصلے کر جاتا ہے کہ بعد میں تلافی ناممکن ہو جاتی ہے۔ جن کی زندگی میں پیسے اور نام کی اہمیت سب سے بڑھ کر ہو، وہ پھر کردار کی پرواہ نہیں کرتے۔ کسی کی مدد کرنے کے لیے سب سے بڑا رشتہ ہر انسان کے پاس ہوتا ہے، اور وہ انسانیت کا رشتہ جسے لوگ نہیں سمجھتے۔